بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. ملا مسجد کے پلیٹ فارم سے 6 مکاتب کے مابین ہونے والے اس بڑے ہی بابرکت، پر رونق اور کامیاب ترین مسابقے میں تشریف فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، حاملین قرآن اور ان حاملین قرآن کی عزت افزائی، ان کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے قرآن کریم سے اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، یہ مسابقۃ القرآن الکریم کی چوتھی مجلس ہے. یہ 3 نشستوں میں مسابقہ مکمل ہوا ہے اور اب 3 نشستوں کی محنت کی فصل لینے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں. اس موقع پر ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں کلمات تبریک کئی وجوہات کے تحت پیش کریں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تجارتی شہر میں رہتے ہوئے اپنے علم کو، علمی گہرائیوں کی حفاظت اور علمی تازگی کو برقرار رکھنا یہ کرامت سے کم نہیں ہوا کرتا ہے. تجارتی شہروں میں مختلف مصروفیات، متعدد جو ہیں وہ مسئولیات، ان کے ساتھ ساتھ علم کو باقی رکھنا، علم کو تازہ رکھنا یہ کار دار ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آخری مجلس میں شریک تھے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہ مساہمین ذرا سا جثہ رکھے ہوئے جب اسٹیج پر آئے اور انہوں نے مسابقے کے عنوان سے اپنے امتحان میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کے طور پر اپنی جو تلاوتیں پیش کی ہیں، سچ یہ ہے کہ وہ حیرت کنا تھی. حیرت ہو رہی تھی کہ ذرا سے بچے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید حکم حضرات کو لحن جلی اور لحن خفی کے لیے نمبرات وضع کرنے اور کاٹنے کا شاید کوئی زیادہ موقع نہیں مل رہا تھا. بڑا عمدہ تلفظ ماشاءاللہ، جاذب لہجے بھی تھے، ضبط بھی ماشاءاللہ تھا. پھر بالخصوص بعض عزیزوں نے دل کی کایا پلٹ دی، موسم بدل دیا، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہی وہ ساعت ہیں جس کی ہر کسی کو تلاش ہوا کرتی ہے.
اور ان ساتھ میں بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تار ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا عمدہ بچے تلاوت کر رہے تھے، اور وہ سورت شہر کے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہمارے وہ اکابر جو اپنی زندگیاں ہمارے آپ کے لیے وقف فرما گئے، ان اکابر کی کئی دہائیوں کی کڑن اور ان اکابر کے وہ آئینے جو ہمارے ان بھائیوں کی شکلوں میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ان بھائیوں کی بے چینیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ سورت جیسے شہر میں قرآن کریم کی تلاوت کی یہ کوالٹی، یہ معیار، تلفظ کی ایسی رفعت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ایک بچہ آیا اور وہ کچھ اس مستی سے قرآن کریم کو تلاوت کر رہا تھا، اس کے پڑھنے میں وہ کیف تھا، حالانکہ وہ بچہ معنی سے بالکل نابلد تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی اسٹائل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ معنویت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت میں وہ ٹیسٹ آ رہا ہے، وہ لذت اس کو محسوس ہو رہی ہے جو بہت سو کے حصے میں آیا نہیں کرتی ہے۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ اس مسابقے سے ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کے سلسلے کو کہیں منقطع نہیں فرمایا ہے۔ آج بھی ہماری نسلوں میں ایسے شاندار قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ بہت مبارکباد ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو کہ ہم نے اپنی ان نئی نسلوں کو وہ راہ دی۔ دیکھیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو پاکیزہ قلب ہوتا ہے، نورانی قلب ہوتا ہے، لیکن تاریکیوں کی، ظلمتوں کی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے قلب اور اپنے روح کی نورانیت کو، اس کی پاکیزگی کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے یہ اساتذہ کرام، ان کے اولیاء، یہ ہمارے عزیز، یہ منتظمین، کہ ان بچوں کی معصومیت ہی میں قرآن کریم کی نورانی، دیکھیں سب جانتے ہیں کہ ایک مکان مثال کے طور پر بنا ہوا ہے، مکان کے بغل میں ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اطراف میں آبادی ہے، کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ جگہ کو خالی پا کر اپنا کوڑا وہاں ڈالیں گے، اپنا فضلہ وہاں ڈالیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خالی پلاٹ کوڑے سے عبارت ہو جائے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ہمارے ان عزیزوں کو یہ راہ نہیں دکھلائی ہوتی اور ان کو قرآن کریم کی نورانی راہ پر نہیں ڈالا ہوتا تو اس تاریک دنیا میں قلوب کی تازگی، ارواح کی پاکیزگی اور اس کی نورانیت کو باقی رکھنا مشکل تھا۔ دنیا میں اتنے سارے کوڑے ہیں کہ نفوس کو اس کے بعد ان کوڑوں سے محفوظ رہنا بہت مشکل تھا۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے اولیاء کہ جنہوں نے ان بچوں کے قلوب کی نورانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کے ارواح کو تازگی بخشنے کے لیے، ان کے لیے مسابقے کی راہ قائم فرمائی اور ایسے اسباب فراہم فرمائے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ امت مسلمہ اسی طبقے کے بلبوتے پر اپنا امتیاز کہتی ہے، اپنا تشخص کہہ رہی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی قوم قرآن کریم کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ صدیاں بیت گئی لیکن الحمدللہ نہ صرف الفاظ بلکہ کیفیت تلفظ بھی جوں کا توں محفوظ ہے۔ کس کے بلبوتے پڑے؟
یہ ایسے دل جلے اساتذہ کرام، نیک نفوس اولیاء اور ایسے معصوم، ماشاءاللہ کیا خوش قسمت معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ملی جلی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ امت کا اتنا مغتنم طبقہ ہے، ہم نے آپ نے ان کو صرف حافظ سمجھا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حافظ قرآن کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے یہاں حامل قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے؟ امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل میں یہ نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور میں ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان مباحثہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، مباحثہ ہوا۔ آسمان اپنے فخر کو کہتا ہے، زمین اپنے لیے فخریہ اجزاء کو بیان کرتی ہے، دونوں کے درمیان تفاخر کے انداز میں بحث ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی موجودگی میں یہ بحث ہو رہی ہے۔ آسمان زمین سے چیلنج کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین، تم کو ہم پر کیسے فضیلت ہو سکتی ہے؟ کیا تمہارے پاس عرش ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عرش خداوندی، عرش الہی زمین کے پاس نہیں ہے۔ تو آسمان کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس عرش الہی ہے؟ زمین کہہ رہے نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا کرسی آپ تمہارے پاس ہے؟ کہا وہ نہیں ہے۔ کہا اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے معزز فرشتے تمہارے پاس ہے؟ زمین نے کہا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا جنت تمہارے پاس ہے؟ کہا نہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آسمان کہنے لگا کہ جب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے تم محروم ہو تو تمہیں کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی؟ لیکن آپ جانتے ہیں 100 سونار کی اور ایک لوہار کی، ایسا لوگ کہتے ہیں، 100 سونار کی اور ایک لوہار کی۔ زمین نے کیا کہا؟ یہ وہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے زمین اپنی فضیلت کہہ رہی ہے۔ زمین کہہ رہی کہ نہ میرے پاس عرش ہے، نہ میرے پاس کرسی ہے، نہ میرے پاس عرش الہی کو اٹھانے والے معزز فرشتے ہیں، اور نہ جنت ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آسمان تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پیٹ میں، زمین کے اندر میں، کہا میرے پیٹ میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حامل قرآن کی پسلیاں موجود ہیں۔ حاملین قرآن کی پسلیاں مجھ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اس جز کو سن کر خود فیصلہ فرمایا کہ زمین کو آسمان پر فضیلت حاصل ہے۔ کس کے بلبوتے پر؟ اس طبقے کے بلبوتے پر۔ الحمدللہ حاملین قرآن کی اللہ رب العزت کی یہاں کیا قدر ہے۔ اور میرے عزیزوں، خاص کر کے ہمارے بچے، یہ اپنی نسبتوں پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ آپ کی نسبت کن نیک نفوس سے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، دونوں طرح کی حفاظتیں، کسی بھی مضمون کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے بنیادی ہوا کرتے ہیں، ایک تو صدری حفاظت اور ایک تحریری حفاظت۔ قرآن کریم کے الحمدللہ دونوں طرح کی حفاظت روز اول سے رہی ہے۔ اور کون قوم ہے؟ کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، کتنی بڑی تعداد نے اللہ رب العزت کے کلام کو حفظ کرنا اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنا، اس کو اپنے لیے جو شرف خیال کیا ہے۔ سنیے آپ کہ ہارون رشید بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی جو خاتون زبیدہ تھی، زبیدہ خاتون کی 1000 خدامہ، اس کے یہاں خدمت کرنے والی خواتین، زبیدہ خاتون کی 1000 خدامہ حافظ قرآن تھی۔ شاہی محل میں زبیدہ خاتون کی 1000 خدامہ شاہی محل میں حافظ قرآن ہے، اور صرف حافظ قرآن نہیں، ان میں کی ہر خادمہ
روزانہ 3 پارے تلاوت کرنے کی مکلف تھی۔ کون قوم ہے دنیا کی؟ دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج بھی آپ دیکھیے، آپ بھٹکل کی طرف چلے جائیے، وہاں امام حسن البنا نام کی لائبریری ہے۔ اس لائبریری کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت کئی درسگاہیں قائم ہیں۔ آج اس وقت فی الحال اس نظام کے تحت 300 لڑکیاں قرآن کریم کو حفظ کر رہی ہیں۔ 300 لڑکیاں، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، وہ ایسے نیک نفوس کو توفیق بخشیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے الحمدللہ مسابقے میں شرکت کر کے۔ ہم آپ بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایسی بابرکت مجلس میں، ایسے کامیاب ترین مسابقے میں ہمیں یاد فرمایا۔ ہماری تمنا ہے کہ ہمارے یہ عزیز جو الحمدللہ اتنا مضبوط حفظ، ایسی عمدہ اور جاذب تلاوت، اور پھر اس مستی کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جب وہ تلاوت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اور ان بھائیوں کی خدمت میں ہم اپنی تمنا پیش کریں گے کہ ان عزیزوں کو مسابقے کی راہ میں اور آگے بڑھایا جائے۔ اور آج یہ 6 مکاتب کے درمیان مسابقے میں اول دوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملکی سطح پر ہمارے بچے جائیں اور سورت کا نام روشن کریں۔ اور صرف یہیں تک ہمیں ان کو رکنا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں جو عالمی مسابقے ہوتے ہیں، جب ہمارے بچوں کے پاس اتنی عمدہ صلاحیت ہے، ہمارا فرض بنے گا کہ ہم ان بچوں کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں۔ ان کے اولیاء کو یہ بتلائیں کہ آپ کے گھرانے میں قدرت نے کیا ہیرا عنایت فرمایا ہے۔ یہ وہ ہیرا ہے کہ اگر وہ کہیں دنیا میں عالمی مسابقے کے پلیٹ فارم سے جب تلاوت کرے گا تو بہت ممکن ہے، بڑی امیدیں ہیں کہ یہ عالمی سطح پر بھی سورت کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا، ابھی 2-3 روز ہوئے، بنگلور سے ایک والی اپنے بچے کو لے کر آئے تھے۔ ان کا بچہ عقل قوہ میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوا ہوگا، پھر کسی اور مسابقے میں وہ کامیاب ہوا، اسے اگست میں کسی عالمی مسابقے میں اس بچے کو شریک ہونا ہے، تو والی مشورے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سنیے، یہ کئی لہجوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ 15 سالہ بچہ اتنا اعتماد سے، اتنا شاندار تلفظ اس کا، اور کئی ائمہ حرم کی نقل، ان کی تقلید کرتے، ان کے لہجوں میں وہ تلاوت کر رہا تھا بچہ۔ وہ رات میں ہمیں سنا، کہا آپ ہم سنیے ان کو، ہم سن رہے تھے۔ بچہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا، لیکن قسمت یہ ہوئی کہ اس بچے نے نمونے کی تلاوت میں ایک رکوع تلاوت کیا، اور اس میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم پہ جا کے اس نے وقف کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور جب اس نے دیکھا کہ من رجالکم پہ وقف ہوا ہے اور یہ موقع وقف کا ہے نہیں، تو اب اعادہ کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، تو اس نے کیا پڑھا؟ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں علمی زمرہ موجود ہے، ان کے اساتذہ کرام موجود ہے، اور کئی حفظ کی درسگاہوں کے نیک دل اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم ان کے تلفظ کا فکر کر رہے ہیں، وہاں ان کے مواقف، ان کے اوقاف کا بھی ہم فکر کریں۔ ظاہر بات ہے، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ما کان ابا احد، یہ تھا، اور اب بچہ پڑھ رہا ہے ابا احد من رجالکم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب ہم عرب ممالک میں عالمی مسابقات میں شرکت کریں گے تو وہاں مواقف کا بھی ایک خانہ ہوا کرتا ہے، اور ہم عجمی لوگ ہیں، اس طرح کی مانوی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ہم چشم پوشی کر سکتے ہیں، لیکن عرب اسے ایک لمحے کے لیے منظور نہیں رکھتا۔ میں نے انہیں سنایا کہ
شیخ ہی کی برکت سے ہمیں 2006 میں دبئی کے مسابقے میں حکم کی حیثیت سے موقع ملا جانے کا. وہاں بنگلہ دیش سے ایک لڑکا 13-14 سالہ بچہ، کیا دنیا میں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. 13-14 سالہ ایک بچہ آیا تھا. اس کے اساتذہ نے نہ معلوم اللہ رب العزت سے کتنی کڑن کے ساتھ کیا مانگا ہوگا، اور اس بچے کے لیے کتنا پسینہ بہایا ہوگا، کتنا جی جلایا ہوگا کہ 13-14 سالہ بچہ منشاوی کے انداز میں کیا عمدہ تلاوت کر رہا تھا. اس کا تلفظ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی درسگاہ کا مقری ہے، قاری نہیں، کسی درسگاہ کا یہ مقری ہے. اس کے تلفظ میں ایسی رفعت، ایسا کمال، اور اس کے لہجوں میں ایسی جاذبیت، وہ منشاوی کے انداز میں تلاوت کر رہا تھا. اس کی ایک آدھ دو جگہ غلطی ہوئی، ایک آدھ جگہ ہوئی. جب آخری روز انعام کا اعلان اور نمبرات کا اعلان ہونا ہے تو اس وقت بہت بڑی مجلس وہاں منعقد ہوتی ہے. بہرحال امتیازی نمبرات کا اور انعامات کا اعلان ہوا اور اس بچے کا 5واں نمبر آیا. ہونا سب کو یہ امید تھی کہ اول دوم آئے گا، اس بچے کا 5واں نمبر آیا. تو جب مجلس ختم ہو گئی تو ہمارے اس ملک سے گئے ہوئے عمال، جو لیبر لوگ جو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہاں کمائی کے لیے جاتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ انڈین ہے، یہ دیسی ہے. اس لیے کہ دوسرے جتنے حکم تھے تو وہ تو مصر سے تھے، گینی سے تھے، عراق سے تھے، مکہ المکرمہ سے تھے. تو انہوں نے دیکھا یہی ایک ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے. چنانچہ سب نے ہمیں گھیر لیا اور کہا کہ آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور پوچھیے گا. اور کہنے لگے کہ وہ بنگلہ دیش کا جو بچہ تھا اس کی غلطی دوسروں کی بنسبت شاید ایک ہی غلطی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے کہ نمبر نہیں آیا اس کا؟ قسمت سے چونکہ اتنا عالمی مسابقہ تھا، اور ویسے بھی ہمارا معمول رہتا ہے کہ جب ہم حکم ہوتے ہیں تو ایک کاغذ اپنی جیب میں رکھتے ہیں الگ سے، اور اس میں ہر مساہم نے اس میں کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی، اس کی اشارات لکھتے ہیں، اور اس نے کیا کیا غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں. ہم نے کہا اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو کہا فلاں نام ہے. ہم نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا. برطانیہ سے مجھے ہمارے محسن لوگ لے کر گئے تھے، برطانیہ سے دبئی گیا تھا، وہ بھی ساتھ تھے. میں نے پرچہ نکالا، میں نے کہا اچھا. ہم نے وہ پرچہ پھر بند کر دیا. ان بھائیوں سے پوچھا کہ اس کا اول دوم نمبر نہیں آیا، صحیح بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مساہم کا مطالعہ کتنے اینگل سے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنے کیمروں لگے ہوتے ہیں؟ تو کہا حفظ کی غلطی ہوگی 2 نمبر کا ایک اینگل ہے، کہا تلفظ ایک اینگل ہے، لہجہ ایک اینگل ہے، رفتار ایک اینگل ہے. میں نے کہا اور کچھ؟ کہا نہیں، بس اتنے اینگلز ہیں، اتنے اینگل سے کسی مساہم کا مطالعہ ہوا کرتا ہے. میں نے کہا ہاں بس اگر اتنے ہی اینگلز ہیں تب تو اس بچے کا اول دوم ضرور آنا چاہیے تھا. میں نے کہا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ایک اینگل مواقف کا ہوتا ہے، اور اس بچے نے دیکھیے اتنی جگہوں میں وقف کی غلطیاں کی ہے، اور جس کی وجہ سے عرب قراء اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ عرب قراء نے اس کے بہت سے نمبر وضع کر رکھے تھے، وہ نمبر نہیں آیا. ہم نے ابھی وہ آئے بنگلور سے، ہمارے مہمانوں سے کہا کہ اگر ہم عالمی مسابقے میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کئی ناحیوں سے ان کو نکھارنا پڑے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اکابر کے آئینے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے دنیا بدل دی. ورنہ 10 15 20 سال پہلے صورت میں کہیں ایسا تصور ہو سکتا تھا کہ ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اتنے عمدہ اور جازب انداز میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ یہ ان کی قرن کی، ان کی بے چینیوں کا نتیجہ ہے. اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں اور ان کے مواقف کے باب میں بھی ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ایسی کوئی بات نظر آئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالمی مسابقات میں بھی بھیجیں تو اس طرح کی تیاریوں کے ساتھ. بہرحال ہم گفتگو لمبی کر گئے، ہمیں معاف فرمائیے. ہم پھر ایک مرتبہ
کئی وجوہات کے تحت آپ عزیزوں کی، آپ کے اولیاء کی اور دل جلے اساتذہ کرام کی خدمت میں تمام تر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت کامیاب مسابقے میں شرکت کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ملی جلی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمارے حصے میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔